اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مشفق پروگرام اسپیشل شب قدر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 رمضان المبارک ہے، 11 جولائی ہے اور ہفتے کا روز ہے، اور لندن میں امساک 2:32 اور فجر 2:42 ہے، اور مانچسٹر میں امساک 2:30 فجر 2:40 ہے، اور اس کے علاوہ مختلف دیگر علاقوں کے لوگ اپنے وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ ناظرین، فارمیٹ وہی ہے پروگرام کا آغاز، جو کہ آج شب قدر ہے، تو شب قدر کے اوپر گفتگو ہوگی، اور جو اس سے پہلے قبلہ کی ایک جو احادیث کے اوپر سلسلہ گفتگو ہمارا سلسلہ وار چل رہا تھا، جو وہاں سے منقطع ہوا تھا، اس کو بھی ہم اس پروگرام میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لائیو کالز بھی کھولیں گے، آپ کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ کی بھی جو رمضان سے متعلق، جو اس شب سے متعلق انڈرسٹینڈنگز ہیں، اس کے اوپر ٹاپک پر رہتے ہوئے کالز لیں گے، اور ہماری مہمان شخصیت ان سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں صادر کریں گے۔ تو چلیں گے جناب قبلہ سید اظہر نقوی صاحب کی طرف، آپ خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آج شب قدر ہے، اور لوگوں کو بہت اس کے اوپر تجسس ہوتا ہے کہ اس کے اعمال متعدد جگہوں پر مختلف بیان ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جو کہ اس میں سہل طریقے ہیں، اور جس سے بہت زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ فضیلت اور رتبے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی موسوی صاحب، جیسے کہ آپ نے شب قدر کے حوالے سے کہا، تو شب قدر کے اعمال کو اتنے زیادہ نہیں ہیں، لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ انسان کو ایک فرصت دی ہے، ایک موقع دیا ہے کہ وہ اس رات میں اپنے گناہوں کو بخشوا لے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جہاں حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رات کو جاگتا ہے تو اس کا یہ جاگنا بھی عبادت ہے، اگر کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا وہ مانگنا بھی عبادت ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے تو اس کا گڑ گڑانا بھی یہ عبادت پروردگار میں ہے۔ یقین جانیے یہ وہ راتیں ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالی اگرچہ انسان کے اتنے گناہ کیوں نہ ہوں کہ سمندر کے قطروں جتنے بھی ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ اس سے کہیں قریب ہے، تو وہ بخش دیتا ہے، بشرطے کہ بنیت صافیہ و بقلوب طاہرہ، خالص نیت کے ساتھ، پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ بارگاہ الہی میں کھڑا ہو جائے، اور کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقین المستجیر لا یملک نفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ کتنی دعا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کمال ابن زیاد کو بتائی ہے، تو کیا لطف ہے اس میں کہ انسان جو ہے بارگاہ پروردگار میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے جو رات کے اندھیرے میں گناہ کیا ہے اس سے جو وہ باخبر نہیں ہے، یا جو میں نے مکان کے اندر چھپ کر کیا ہے وہ اس سے آگاہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ہماری حرکت سے آگاہ ہے، بے شک، یہاں تک کہ وہ ہمارے جو نیتیں ہیں
ان سے آگاہ ہے، تو وہاں چھپانے کی تو ضرورت نہیں۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، دیکھیے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اگر وہ اپنے اس گناہ کی، اس زیادتی کی معذرت کرتا ہے، بھائی ٹھیک ہے مجھ سے ہو گیا، یہ نہیں کہ کہتا کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے اور مجھے معاف کر دو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ ہاں کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا ہے، تو پلیز بھائی مجھے معاف کر دیں، تو بندہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جا کے پروردگار کی بارگاہ میں جائیں تو وہ تو بہت کریم ہے، جہاں 70 ماؤں کی محبت ایک طرف ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے عبد سے محبت ایک طرف ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، تو اس کی بارگاہ میں جائیں، اور یہ بہت فرصت ہے ہمارے لیے، بہت اچھا موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دیا ہے، اور اس میں جائے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، گڑ گڑائے، اللہ سے مانگے، معذرت کرے، اور وہ کریم ذات اسے معاف کر دے گی، اس کے گناہ بخش دے گی، اور اس کا مقام جو ہے وہ جنت فردوس میں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہے انسان۔ لیکن غافل ہے وہ انسان کہ جو ان راتوں کو، کتنی راتیں ہیں؟ 3 راتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 راتیں ہیں، تو اگر ان 3 راتوں میں بھی وہ نہیں مانگ سکتا، ویسے تو ہر بندے سے مانگتا ہے، ہر بندے سے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس حضرت انسان کو شرم آتی ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ اللہ سے نہیں مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا ہے۔ ہمارے ہاں جو توحید ہے پاکستان کے اندر، اس کو آپ دیکھ لیں، وہاں جو نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جی غیر اللہ سے نہیں مانگنا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا علی مدد، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی توحید 2 قسم کی ہے، ایک قولی ہے اور ایک فعلی ہے۔ قولن تو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اور خود امریکہ کے سامنے کچھ قول لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ امریکہ تو بہت بڑا ہے، وہ میاں صاحب سے مانگ رہے ہیں، تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ جی دیکھیں نا، تو سمجھنے کی باتیں ہیں میرے بھائی، ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ مقربین خاص ہیں، یہ مقربین خاص ہیں، ان کے اقوال خدا ہیں، ان کے فرمودات خدا ہیں، ان کے افعال خدا ہیں، تو یہ جو ہے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے نمائندے ہیں۔ تو اس نے خود ہی کہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو، اور بہترین وسیلہ ہے محمد و آل محمد اس کائنات میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ بارگاہ پروردگار میں جائے، ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، گڑ گڑائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ 2 رکعت نماز ہے لیلۃ القدر کی، یعنی ہر بندہ جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور اس کے بعد دعا قنوت ہے، پھر جیسے ایک عام آپ نماز دوسری پڑھتے ہیں، رکوع و سجود ہے، اور سلام پھیر دے۔ 2 رکعت نماز انسان نہیں پڑھ سکتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کو اپنے سامنے کھول کر رکھے، چھوٹی سی دعا ہے، 2 لائنوں کی دعا ہے، اس کو پڑھے، پھر قرآن کو سر پر رکھے، ایک اور دعا ہے اس کو پڑھ کے پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، بے کا یا اللہ ہو، بے کا یا اللہ ہو، بے محمد تجھے واسطہ محمد کا، بے علی 10 مرتبہ یہ جو ہے تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ حسن کا، تجھے واسطہ حسین کا، تجھے واسطہ علی ابن حسین کا، یہ تسلسل ہے۔ اور اس میں جائیں اور دیکھیے کہ کن ہستیوں کا تم واسطہ دے رہے ہو، یعنی ایسے ہستیوں کا تم واسطہ دے رہے ہو کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اور ایک لطف ہے جب یہ آپ اس جاتے ہیں نا اعمال میں، یقیناً آپ نے کیا، میں بھی ابھی عمال کروا کے آ رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ اس عبادت میں شریک ہو جائیں اور پھر جا کر جماعت بھی کروانی ہے، تو چونکہ آپ نے کہا تھا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے۔ تو ابھی میں اعمال کروا کے آیا،
تو وہ جو ہے کوئی اتنے زیادہ نہیں، پھر چند ایک دعائیں ہیں. خوش نصیب ہے یہ انسان کہ جس کو ایسے آئمہ ملے، جس کو ایسے امام ملے، ایسے پیش. دوسروں کے یہاں ایسی دعائیں نہیں ملتی میرے بھائی جو ہمارے ہاں ہیں. پتہ ہی نہیں. یعنی ایسا ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک انداز بتایا ہے کہ تم نے کس طرح مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اور جائیں وہاں جا کر گڑ گڑائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اتنی سی بات ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے 100 رکعت جو ہے اس کا حکم ہے کہ 100 رکعت جو ہے آپ نوافلہ پڑھیں. اگر میں تو یہ کہا کرتا ہوں، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کی جگہ جو 100 رکعت ہے، اگر 6 دن کی قضا نماز جو ہے بندہ وہ ادا کر، کیونکہ وہ تو واجب ہے، یہ تو مستحب ہے، تو اگر وہ 6 دنوں کی قضا نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں 100 رکعت، اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا اور اس کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا. تو کتنا اچھا ہے کہ انسان اپنے 6 دنوں کی کم از کم 6 دنوں کی قضا نماز تو پڑھ لے. تو یہ اعمال ہیں، کوئی زیادہ اتنے وہ لمبے چوڑے نہیں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے ساتھ پھر حکم ہے کہ دعائے کمیل بھی پڑھیں، دعائے جوشن کبیر بھی پڑھیں، کیا نام ہے، سورہ دخان بھی ہے. یعنی جتنا آپ عبادت میں چلے جائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. رات کو جاگنا ویسے ہی عبادت ہے. اگر وہاں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید کو کھول لیں، قرآن کی تلاوت کریں. میں نے کتنی بار اس بات کو دہرایا، پھر دہرا رہا ہوں کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت عام مہینوں میں پورے قرآن کے ختم کا ثواب یک برابر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب اعمال سے فارغ ہوتے ہیں تو وہیں بیٹھ کر غیبت شروع کر دیتے ہیں. یہ عجیب غریب یعنی کنسپٹ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیکھنا نہیں چاہتے یا کیا وجہ ہے، یا ہماری تربیت ہی اس انداز میں نہیں ہوئی. ایک رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو ان راتوں کو پا لیتا ہے اور اس میں گڑ گڑاتا ہے اور بارگاہ پروردگار میں التجا کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے. تو اللہ سبحانہ اور پھر یہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس لیلۃ القدر میں کچھ نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتہ کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ اکبر. لیلۃ القدر ایک رات، یہ قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. اس پر بھی تو خیر معصوم نے گفتگو کی ہے نا، 1000 مہینے کون ہے اور یہ ایک رات کون سی؟ جی ہاں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس میں روح الامین نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملائکہ کہاں نازل ہوتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں، یہ روح الامین کس کی خدمت میں آتے ہیں؟ ہم تو اس قابل ہے نہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. اور بندہ جو ہے وہ ملائکہ کو کیا دیکھے گا؟ اور جس دن دیکھ لیا نا، وہ لے جانے کے لیے آتا ہے جب دیکھتے ہیں. ہاں، جب دیکھ لیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر تو چھٹی ہو جائے گی. یہ قابل غور نکتہ ہے کہ کس پر نازل ہو، صاحب امر کون ہے. جی ہاں، یہ اس کو پورا رات پڑھ کے اور اس پر توجہ نہیں دیتے، مشکل یہ ہے. وہ حجت خدا ہے کہ جو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذمہ داری جو ہدایت کی ہے اپنے ذمے لی ہے. صاف صاف تو کہہ دیا نا کہ ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ. 1000 مہینے بنو امیہ کے ظلم کے ایک طرف اور صاحب الامر کی ایک رات ایک طرف. اللہ اکبر. پھر بھی نہیں سمجھتے. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ ذرا بات کرا دیں گے مولانا صاحب؟ جی آپ کی بات ہو رہی ہے، فرمائیے. ہاں جی، میں نے بات کرنی تھی کہ پہلے تو میں آپ سب کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گی اس بہت فضیلت والی رات پہ. جی آپ کو مبارک ہو.
دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اس رات کی عظمت ہے وہ فجر تک ختم ہو جاتی ہے، فجر کے بعد بھی رہتی ہے، جیسے سورہ میں کہا گیا ہے فجر تک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ دیکھتی رہیں انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. جزاک اللہ. جی قبلہ. یہ تو واضح الفاظ ہیں، کیا نام ہے، قرآن ہے اور قرآن میں رد و بدل تو ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی ہماری اتنی جرت ہے اور ہمت ہے کہ ہم ہے حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر قرآن ہے تو قرآن میں تو ہم ادھر ادھر جا نہیں سکتے. فجر تک. تو فجر تک جو ہے وہ اس کی لمٹ جو ہے بتائی گئی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ فجر تک بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے فجر تک، یعنی کتنا اور مانگے. بہت بھی کیا، وہ تو اس کے لیے تو ایک لمحہ چاہیے، انسان کی نیت دیکھتا ہے نا. جی 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 انما الاعمال بالنیات، بالکل. وہ دیکھتا ہے یہ کتنا خالص ہو کے میری بارگاہ میں آیا، اس کا سر صرف جھک رہا ہے یا اس کی شخصیت بھی جھک رہی ہے، آیا یہ پورا وجود جھک رہا ہے، تو لمحے میں معاف کر دیتا ہے. اب یہ پوری رات اگر آج انسان نمازیں پڑھتا رہے اور اس کا قلب نہیں جھکا ہوا تو پھر نہیں جھکا ہوا کچھ. یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں نے پہلے بھی شاید یہ حدیث جو ہے نبوی اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر بندہ قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، عود کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، پائے پیادہ 1000 حج پائے پیادہ کرے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا جائے، اذا لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ. اللہ اکبر، خوشبو بھی نہیں سکے گا اگر ہمارا. دیکھ لینا دشمنی اس کے دل میں ہے. یہ جتنی عبادت ہے اس میں ولائے علی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہاں جتنے بھی آپ نے اعمال کرنے ہیں ولائے علی رکھتے ہوئے کرو تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ قبول ہیں. قرآن میں ہے نا، پھر نمازیں بھی تو منہ پہ مار دی جاتی ہیں. جی ویل للمصلین ہاں. الذین ساہون عن لے صلاتہم. جاؤ. جی وہ کون سی نمازیں ہیں؟ ان کو بانٹ دی جائیں گی. ایک طرف تو خود کہتا ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ 20 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا حکم. اور دوسری طرف وہ جو نمازیں ہیں وہ منہ پہ مار رہا ہے. کیوں؟ یا اللہ تو نے خود ہی تو کہا ہے کہ نماز پڑھو، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ منہ پہ کیوں ماری جا رہی ہیں؟ تو مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہی نمازیں ہوں گی جو ولایت علی سے خالی ہوں گی. جبھی تو کہا تھا کہ آج بلند کرو، دکھاؤ ان کو. وہی الیوم اکملت لکم پھر آیت بھی اتاری واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دن اللہ نے تمہارے دین کو پسند کیا. اب جو وہ پسند کیے ہوئے دین پر قائم ہے، جی جس کا دل دھڑک رہا ہے حب امام علی میں، ارمحن الفدا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، تو وہ عبادت کچھ اور ہے. اور ایک دشمنی لیے بیٹھا ہے یا جانتا نہیں، گمراہ ہے، جاہل ہے، تو بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. بہت ساری قسمیں. ایک وہ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے، ایک وہ ہیں کہ جو بالکل جاہل ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے جو کوئی کہتا ہے ادھر وہ چل پڑتے ہیں. کچھ تک جو ہے وہ ایسی مولانا قسمیں بتائیے نا، ہمہ جنراح جی جو ہیں. تو انسان کو چاہیے، ویسے تو پیغمبر کی حدیث بھی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تو اس حدیث کو ہم کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے. جب ہم علم حاصل کریں گے تو معرفت. اصل میں اگر کہیں جستجو کرتے بھی ہیں تو کسی ایسے کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جو خود گمراہ ہوتا ہے یا فریب خوردہ ہوتا ہے اور دوسرے کو فریب میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بھی تو مسائل ہیں. اگر بہت زیادہ یہ مسائل ہیں. آج بھی میں وہ چونکہ ہمارا جو ہے افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ جو ہے درس قرآن ہوتا ہے، تو اس میں یہی میں باتیں کر رہا تھا. سورہ جو ملک اس کو کھولا اور چند ایک آیات کی تلاوت کا شرف ہوا، اور وہیں پہ یہی باتیں کی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بھائی اس نے موت و حیات کو خلق کس لیے کیا؟
ہر چیز، پورا ملک جو ہے وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے، اور اس نے موت و حیات کو خلق کیا. کیوں کیا ہے؟ یا اللہ جب تو نے اس بندے کو خلق کیا ہے تو اس کو زندہ رہنے دے، اس کو جینے دے، مار کیوں رہا ہے؟ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. یہ آزمائش ہے انسان کی، یعنی سب کچھ دے کر آزما رہا ہے، کچھ نہ دے کر آزما رہا ہے. دیکھو اس کے امتحان کی قسم ہے، رتبوں کو بلند کر رہا ہے نا. اس کے امتحان کی قسم ہے. بعضوں کو تو اتنا دیا ہے کہ جن کو حساب ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور بعضوں کو بہت کم دیا ہے، اور بعضوں کو دے کر لے لیتا ہے. اچھا، بعض جگہ دو مختلف طرح کے لوگ ایک طرح کی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، مطلب دونوں مشکل میں گرفتار ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون عذابی کیفیت میں ہے اور کون امتحان سے درجوں کو بلند کر رہا ہے. تو کسی نے معصوم سے سوال کیا تو اللہ یہ دیکھو کہ کون مصیبت وقت خدا کو پکار رہا ہے، اس سے متمسک ہو رہا ہے، اس کے درجے بڑھ رہے ہیں، اور جو مطلب غافل ہے، راستے سے ہٹ رہا ہے، یہ اور غافل فول باتیں کر رہا ہے، کفر بک رہا ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے. اب دیکھیں اگر یہ ہستیاں نہ ہوں، ان چیزوں کو نہ کھولیں تو پتہ ہی نہ چلے. یہ ہستیاں ایک طرف، لیکن جن لوگوں نے ان ہستیوں کے ناموں پر اب مذہب کا ستیہ ناز کرنا شروع کر دیا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ سب طاغوت ہی ہیں نا، ان کا کیا ہوگا؟ طاغوت. تو یہ کیوں نہیں ہم سمجھتے ان چیزوں کو؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یعنی دشمن جو ہے ہمارا بہت ہوشیار ہے، وہ بڑے عجیب انداز میں جو ہے گھس رہا ہے، اور گھس چکا ہے بڑی حد تک، جو ہے اب اس کا جو ہے کنٹرول ہے. تو ہم کیوں نہیں اپنے دشمن کو پہچانتے؟ ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں. یعنی وہ ایسی باتیں کریں گے کہ جس میں ہمارے سادہ لوگ انسان جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں بیچارے، کیونکہ محبت تو رکھتے ہیں. گمراہی جاہلیت کی موت میں لولا حجہ لساخت تو پھر امام زمانہ پیش کریں، یا پھر جو امام زمانہ ہیں ان کو تسلیم کریں. اس پر بھی بات کرتے ہیں کال لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. جی مجھے سوال کرنا ہے. جی پوچھیے. جی میرے دو سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جب مطلب یہ مانتے ہیں کہ ہماری یہ فلانی محنت پوری ہوگی یا یہ خواہش پوری ہوگی تو ہم معجزے پڑھیں گے یا معجزے سنیں گے. اس میں جو معجزہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ عورت نہ پڑھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، مطلب وہ پریگننٹ ہے اور اس کے ہاں بیٹا ہے تو وہ نہ پڑھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے جب تک کہ بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی، کیونکہ اس کو بیٹا ہونے والا ہے. کس نے کہا؟ اور دوسری جی کس نے کہا یہ مطلب کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں. اچھا. حالانکہ ہم یہ چیز نہیں مانتے ہیں، اس لیے اس پہ مجھے وضاحت چاہیے ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور کیونکہ یہ مٹھائی جو ہے یہ مرد بھی نہیں کھا سکتے ہیں اور وہ عورت پڑھ بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی. اور دوسرا مجھے یہ سوال کرنا ہے ناموں کے لحاظ سے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا نام جو ہے وہ وہاں پاکوں کے نام پہ، یا اسپیشلی مجھے سوال کرنا تھا حضرت عباس کے نام پہ، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا نام عباس رکھیں گے، تو پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ نام بہت سخت ہے یا یہ، تو اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ مطلب یہ نام تو آپ کہہ لیں کہ پاک ہے اور بہت افضل ہے، تو ایسے لوگ کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بہن، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، جواب دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. بہت اچھے سوال ہے، بہت اچھے سوال. بہت یہ بڑی کامن پرابلمس ہیں کہ یہ نام سخت ہے اور یہ بھاری ہے اور یہ ہے، تو پھر نام کون سے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اسوا بنا کے پیش کیے گئے تمہارے لیے. یار کیا پیغمبر کو نہیں پتا تھا، کیا مولا علی کو نہیں پتا تھا کون سا نام بھاری ہے اور کون سا بھاری نہیں ہے؟ انہوں نے کیوں رکھے؟ انہوں نے کیوں رکھے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں، علم وحبی کے مالک ہیں، علم کسبی کے مالک نہیں ہیں. ہاں انہوں نے یہاں آ کر کسی کے سامنے جو ہے وہ زانو ادب طے نہیں کیا. میرے بھائی وہ تو مدرس ہیں، وہ تو تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، وہ تو لوگوں کو سلیقہ سکھانے کے لیے آئے ہیں. تو جو علم لدنی کے مالک ہوں، جو خزانہ الہی کے علم کے مالک ہوں، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ نام کیسے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ اگر جہالت ہے مبتلا کرتے ہیں
یہ نام سخت ہے، اس نام کے مولا کے ساتھ یہ ہوا تھا، تم یہ نہ رکھو، یہ وہم دلاتے ہیں. یہ قیاس ہے عجیب اور بات. قیاس آرائیاں ہیں، اور یہ لوگوں کی اپنی وہ کیا، وہی کہوں گا کہ جہالت ہے، جہالت کی وجہ سے. اور پہلا والا حالانکہ اتنا اچھا نام، اتنا پیارا نام، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے میرے بھائی اگر آپ دیکھیں جس کا نام آپ عباس رکھیں، آپ عباس کہتے ہوئے بھی آپ کے اندر جو ہے ایک جوش آ جاتا ہے، سبحان اللہ. ایک لطافت حاصل اور ہوتی ناموں ہے. کا اثر شخصیات پر ہوتا ہے. بالکل بالکل. جب اس اسی کو لیے دن تو بھر کال کی جائے گی تو شخصیت میں اس نام کی طہارت. اسی لیے تو ائمہ نے خود کہا ہے نا کہ اپنی اولادوں کے نام ہماری اولادوں اور ہمارے ناموں پہ رکھو. اگر بھاری ہوتے تو وہ کیوں رکھتے؟ میں پوچھتا ہوں پھر ایسے لوگوں سے پھر کیا رکھیں؟ آپ بتا دیں. ہاں آپ بتا دیں کیا رکھیں. وہ بتائیں گے کہ جنہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں اور بادشاہ رہے ہیں، پھر ہارون رشید رکھ دیں، محمود رشید رکھ دیں، ابو سفیان یعنی رکھ دیں، کیا واقعہ رکھ دیں؟ نہیں، بڑا عجیب سا اب ماحول بن گیا. مجھے ایک بہن نے فون کیا، ان کے ہاں بیٹا ہوا تو مولانا ہمیں کوئی اچھا سا نام بتائیں. اچھا تھا. ہاں اچھا سا. تو میں نے بہت سارے نام بتائے. کہا نہیں کوئی اور اچھا سا. میں نے انبیاء کے نام بتا دیا، اوصیاء کے نام. نہیں جو اس زمانے میں جو ہے وہ. میں نے کہا میری بہن معاف کرنا، شاید میری بات آپ کو اچھی نہ لگے، یہ جو گویے ہیں نا، یہ آج کل کے وہ، مجھے تو ان کے نام آتے نہیں، یہ گلوکار کیا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو. تو میں نے کہا ان کے نام تو مجھے آتے نہیں ہیں. اس سے اچھا نام کون ہے کہ جو اللہ نے نام رکھے ہیں؟ محمد اور حسن و حسین. حسن حسین سے یہ سارے نام تو اللہ کی طرف سے ہیں نا. لیکن ان سے اب اچھا کہ میں کہوں کہ خدا کے مقابلے میں کوئی اچھا نام لے آؤں، یہ ان سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ میں کہ میری بہن معذرت چاہتا ہوں. ایسے لوگوں سے حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ سے پناہ مانگی کہ ایسوں سے واسطہ ڈلوا، کوڑی بھیج دے ٹھیک کر دوں گا، معذور بھیج دے، اندھا بھیج دے میں ٹھیک کر دوں گا، جاہل نہ بھیج، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. عجیب طرف لوگ ڈراتے، لوگ وہم دلاتے ہیں. اور ایسا ہماری بہن کے لیے میسج یہی ہے کہ ایسا کوئی ایسی بات، یہ ساری باتیں کہا گیا ہے کہ رکھو ان کے نام. من گھڑت باتیں ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کے اپنے جو ہے وہ ڈھکوسلے ہیں، اس سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور بہن کا پہلا سوال کہ منت کے جو معجزہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ کا جو معجزہ سنیں تو وہ مرد نہ سنیں یا اس کی مٹھائی نہ کھائیں، یا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورتوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہم ایسی منتیں مانیں گی کہ جس میں ہم کھائیں پئیں بیٹھیں غیبت کریں. اور کیا ہوتا ہے سب سے جو میرے پاس جتنا بھی مجھ پہ کوئی مشکل بھی ٹائم آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں ہر انسان کے لیے ہیں. میں نے ایک اپنا وہ بنایا ہوا ہے کہ 2 رکعت ہدیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، 2 رکعت نماز. میں یہ بڑی منت جو ہے نا مانتا ہوں، اور الحمدللہ کام ہو جاتا ہے. اور اس کی بارگاہ میں اگر ایک آدمی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منت مان لی معجزہ پڑھنا ہے تو پڑھیں، مگر اس میں یہ کہ اگر وہ پریگننٹ ہیں اور بیٹا ہے تو نہ بابا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. معجزہ مان لیا ہے، آپ کا کام ہو گیا ہے تو وہ آپ پر جو منت آپ نے مانی ہے وہ واجب ہے. لیکن منت وہ ماننی چاہیے کہ جو دائرہ ہے شریعت کے اندر ہو، وہ منتیں جو ہیں وہ ماننی چاہیے. اور ان کے توسل سے جو ہے بڑے بڑے کام جو ہے انسان کے ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو بات ہماری بہن کہہ رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ کھا نہیں سکتی، وہ جو یہ نہیں کر سکتی، یہ ساری فضول باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں چاہوں گا کہ اب تو کہ پروگرام آدھا تو ہو ہی گیا ہے کہ پھر وہ رہ جائے گی. میں چاہوں گا وہ حدیث جو ہم نے بیچ میں چھوڑی تھی اس کو پورا کریں، کیونکہ یا پورا اگر نہیں کچھ مطلب اس سے ہم آگے بڑھیں. پورا تو میں نے کہا ہے کہ بڑا مشکل ہے، اور ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھا ٹائم بھی گزر گیا. تو بہرحال کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی، کیونکہ اس میں جو معرفت مل رہی ہے اور جو اس کے اندر تو میں کل آپ کی خدمت میں اور سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا سلونی قبل ان تفقدونی فوالذی فلق الحب وبرأ النسمہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو پھاڑ دیا اور اس سے درخت پیدا کیا. اللہ اکبر. دیکھیں نا مولا کائنات کس طرف انسان کی توجہ دلا رہے ہیں
کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی رزق فلاں دیتا ہے تو رزق فلاں دیتا ہے، نہیں میرے بھائی، رازق اللہ کی ذات۔ ہاں کچھ کی ڈیوٹی اس نے لگائی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، رازق ذات الہی ہے، یعنی حق تصرف دیا ہے جی اس نے خود۔ تو خود مولا فرمایا فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَ لَوْ سَأَلْتُمُونِ عَنْ آیَةٍ آیَةٍ، اگر مجھ سے ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھو، اللہ اکبر، فی لیل انزلت او فی نہار، کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے، او انزلت مکیتاً و مدنیتاً، یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، سفریہا و حضریہا، سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضر میں نازل ہوئی ہے، ناسخہا و منسوخہا، یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، محکمہا و متشابہا، کہ کون سی آیت محکم ہے اور کون سی متشابہ ہے، و تعویلہا و تنزیلہا، اگر اس کی تعویل اور تنزیل کے بارے میں پوچھا جائے، الا اخبرتکم فقام الیہ رجل، فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ پوچھنا چاہیں ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھیں، کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، کیا نام ہے اس کا، فرماتے ہیں کہ دن میں نازل ہوئی ہے، رات میں نازل ہوئی ہے، یعنی آپ کسی بھی آیت کے بارے میں علی سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ محکم ہے، متشابہ ہے، علی بتائے گا۔ اللہ اکبر، جب مولا علی نے یہ اعلان کیا فقام علیہ رجل، تو اس مجمع میں، یہ ایسی بات نہیں کہ کہیں گھر بیٹھ کر بات کر رہے تھے یا کسی کمرے میں، بہت بڑا مجمع ہے کہ جس کے اندر یہ اعلان کیا جائے، اور اس اعلان کی نقل کچھ لوگوں نے اتاری ہے، سمجھنے لگے کہ شاید یہ تو کام بڑا آسان ہے، کچھ لوگوں نے نقل اتاری ہے اور منہ کی کھائی ہے، کوئی جواب ہے نہیں دے پائے۔ تو جب مولا کائنات نے یہ اعلان کیا، فقام علیہ رجل یقال لہ ثعلب، اس کا نام جو ہے ثعلب بیان کیا گیا ہے، وہ مجمع میں کھڑا ہوا، فرماتے ہیں وکان ضرب اللسان بلیغا فی الخطب، یعنی چرب زبان تھا، بہترین خطیب تھا، ایسے نہیں کوئی عام بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، شجاع القلب، دل کا بڑا قوی تھا، علی کے سامنے کھڑا ہونا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ فقال لقد ارتقى ابن ابی طالب مرقاتا صعبتا، علی ابن ابی طالب نے بڑا مشکل مسئلہ جو ہے، بڑا مشکل اعلان کر دیا ہے، اتنا بڑا اعلان کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کہتا ہے لَأَخْجَلَنَّهُ الْيَوْمَ لَكُمْ فِي مَسْأَلَةِ إِيَّاهُ، دیکھو آج تمہارے سامنے میں علی کو شرمندہ کروں گا۔ بے عقل تھا نا، عقل شاید نہیں رکھتا تھا کہ علی کو، بہت ساروں نے کوشش کی ہے نا کہ علی کو لاجواب کریں، مختلف انداز میں لوگ آتے رہے، مختلف سوالات گھڑتے رہے، ساری ساری رات بیٹھ کر تعویلیں کر، بھائی کیا کریں، کوئی ایسا سوال بناؤ کہ جو علی لاجواب ہو جائے۔ حسرت میں ہی چلے گئے تو ہاں وہ آئے تھے کچھ بندے، چلیں بات آ گئی تو وہ بھی کر لیں، کچھ بندے مولا علی کی خدمت میں آئے تھے، ساری رات بیٹھے اور کرتے رہے باتیں، کون سا سوال کیا جائے۔ تو ایک شیطان آ کر جو ہے نا پش کرتا ہے، پھر تو بات آ گئی ذہن میں، تو کہا یہ مسئلہ لے جاؤ اور دونوں پہلو جو ہے آگے رکھتے جاؤ، آخر میں تنگ آئے جائے گا، علی کہے گا کہ مجھے جواب نہیں آتا۔ تو وہ بڑے خوشی خوشی دوسرے دن علی کی خدمت میں آئے، کہا یا علی ایک بڑا مسئلہ جو ہے مشکل پیش آ گیا ہے۔
کہا وہ کون سا مسئلہ مشکل ہے؟ مشکلوں کو حل کرنے کے لیے تو علی آئے ہیں، کون سا مسئلہ مشکل؟ کہتے ہیں یا علی ایک بکری نے بچہ جنا ہے، اس کی آدھی شکل کتے کی ہے آدھی بکرے کی ہے، دیکھو سوال ہے ان کا، آدھی شکل کتے کی آدھی بکرے کی، بتاؤ حلال ہے یا حرام؟ اپنے طور سے بہت محنت کر کے آئے تھے، بڑی محنت۔ تو مولا علی نے مسکرا کر کہا یہ کون سا مسئلہ مشکل ہے یا علی؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ہیں، ہم ساری رات سوچ سوچ کر اور یہ بات ذہن میں، اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سا مسئلہ مشکل ہے؟ تو کہنے لگے اچھا بتاؤ، اگر مشکل نہیں ہے تو بتاؤ حلال ہے یا حرام؟ اللہ اکبر، مولا کائنات نے کیا حل پیش کیا ہے، فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جاؤ اس کے سامنے چارہ رکھو، اگر چارہ کھانے کے بعد جگالی کرے تو حلال ورنہ حرام۔ کیا میزان دیا ہے مولا کائنات، دیکھ لیں پوری دنیا میں نگاہ ڈال کر، جو حلال جانور ہیں ہاں جب کھاتے ہیں تو جگالی کرتے ہیں، منہ چلاتے رہتے ہیں، ہاں، اور جو حرام ہے وہ کھا پی کے کتنا فارمولہ دیا ہے، کہاں جاؤ جو خلقت کے رازوں کو جانے، اللہ اس سے نادان بے وقوف لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلام کر لیں گے، مطلب عجیب ہے۔ کہا کہ جاؤ اس کے سامنے چارہ رکھو اور وہ پتہ چل جائے گا۔ کہنے لگے یا علی یہ تو ہم نے کر کے دیکھ لیا ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے کبھی جگالی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے سوچ کر آئے تھے کہ کرتے جائیں گے، دونوں پہلو آگے رکھتے چلے جائیں گے، آخر تنگ آ کر علی کہے گا مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، کیونکہ وہ بھی تو جا کر کہتے ہیں نا گھر سے پوچھ کر بتائیں گے، تو کہیں ایسا ہو جائے ایک بار ہی علی کہہ دے لکھ دے تاریخ میں، تو تاکہ ہم بھی کہیں کہ چلو اگر ہم گھر سے پوچھ کر بتائیں تو علی کو بھی تو مسئلہ نہیں آیا تھا نا، تو کہا یا علی یہ تو کر کے دیکھ لیا، چارہ رکھا ہے، کبھی وہ جگالی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو کہا کیا کریں؟ کہا اس کے سامنے پانی رکھو، اگر کتے کی طرح چاٹے تو حرام، اگر حلال جانور کی طرح پیے تو حلال۔ کہنے لگے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، عجیب ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی تو وہ کتے کی طرح چاٹتا ہے اور کبھی وہ عام حلال جانور کی طرح منہ رکھ کے اس پہ پی لیتا ہے، یہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔ کہا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جاؤ اسے بیٹھتے دیکھو، اگر آگے والی دونوں ٹانگیں پہلے زمین پر رکھے تو حلال، اگر پچھلی ٹانگیں رکھے تو حرام۔ جائیں دیکھیں کتے کو کس طرح بیٹھتا ہے، پریشان ہو گئے کہ ہم جو بات کرتے ہیں فوراً، ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ یار یہ کیسے جواب دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے اور آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ اچھا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5۔ تو مولا نے کہا تو نے سوچا نہیں؟ کہا یہ تو میرے سامنے ہر وقت رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ پوری کائنات علی کے سامنے ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا عظمت ہے علی، ہاں؟ تو یہ بیچارے، بڑا خوبصورت شعر یاد آیا نا مجھے، وہ جناب محسن نقوی صاحب کا، ان لوگوں کے لیے جو کہ عظمت امیر المومنین کو نہیں سمجھتے اور گستاخی کر بیٹھتے ہیں، تو اس پر وہ کہتے ہیں کیوں دشمنی ہے تجھے علی و بطول سے، کیوں دشمنی ہے تجھے علی و بطول سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ یہ سارا معاملہ وہاں سے ہے، اگر عین الخطا نہیں ہے نا کبھی ہی امیر المومنین کے سامنے نہیں آئے گا، یہ معاملے یہ ہے، خطا کار آئے گا، صرف مسئلہ یہ ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ کیا بے وقوف، کیا عقل مند، کیا عقل مند سامنے نہیں آئے، خالی بے وقوف، عقل مند بھی تھے، ایک سے ایک شاطر، عرب کے چالاک، یہ اسی چلاک کی تو بات کر رہے ہیں، وہ جو چلاک تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، یہ بھی بڑا چلاک تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو علی نے آج بہت بڑی غلطی کی ہے، اتنا بڑا دعویٰ، دیکھو میں ابھی علی کو پریشان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو وہ علی کے سامنے کھڑا ہوا، فقال یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر۔ دشمن بھی علی کو مومنوں کا امیر کہتے ہیں۔ علی
مومنوں کا امیر ہے، ماشاء متقیوں کا امام ہے۔ یہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ حل رأیت ربا کا، وہ ظالم جو ہے وہ کہتا ہے یا امیر المومن، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جو رب کے بارے میں عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں نا، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، وہ تھوڑا غور فرمائیں۔ حل رأیت ربا کا، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فقال ویلک یا ظالم، تجھ پر ویل ہوا ہے ظالم، لم اکن بالذی اعبد ربا لم اراہ، علی اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے اس نے دیکھ نہ لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ۔ ہیں؟ اب یہاں بہت تکلیف ہے لوگوں کو، ہاں ہاں، یہاں بہت تکلیف۔ یہ تو باتیں ہیں نا، یہ کیسے؟ ہاں بتایا ہے نا کیسے، بتایا ہے۔ تو جب یہ کہا نا کہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو علی دیکھ نہ لے، قال فکیف رأیتہ صفہ لنا، کیسے تو نے اسے دیکھا ہے، ہمارے لیے بھی بیان کریں۔ آپ بھی چاہتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں، ہمارے لیے بیان کریں۔ قال ویلک، تجھ پر ویل ہو، لم تراہ العیون بمشاہدتہ، یہ ظاہر بین آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، بے مشاہدت الابصار، ولیکن رأتہ القلوب بحقائق، دل کی آنکھوں سے، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، معرفت کی آنکھوں سے، ہاں، اس کی بلکہ نشانیوں میں دل کی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، ہر جگہ تو بحقائق الایمان، اللہ اکبر۔ یعنی علی علیہ السلام نے یہاں پھر پیغام دیا ہے کہ وہ اللہ، وہ ذات ذوالجلال دیکھا نہیں جاتا۔ آگے جو مولا نے بیان کیا ہے وہ تھوڑا غور کریں۔ وَإِلَكَ يَا ظَالِمُ إِنَّ رَبِّي لَا يُوصَفُ بِالْبُعْدِ وَلَا بِالْحَرَكَةِ، دیکھ میرا رب نہ بعد سے اس کی صفت کی جاتی ہے کہ دوری سے، اور نہ حرکت سے، لا بالسکون ولا بالقیام، نہ سکون کے ساتھ اس کو نسبت دی جا سکتی ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھا ہے، اور نہ قیام کے ساتھ کہ وہ کہیں کھڑا ہوا ہے، انتصاب ولا بجعت ولا بذیاب، نہ آنے جانے میں۔ آج کل یہ بھی خرافات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ آسمان سے اترے گا اور فلاں کی قبر پر آئے گا، یہ بھی خرافات جو ہے بیان محدود ہو کی۔ گیا نا، یار عجیب بات ہے، یعنی توحید کی معرفت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انا اقرب من حبل الورید، اور بندہ خدا میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ انہوں نے اس کو اوپر بھیج دیا، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے، ادھر ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو اصل ہر، میں ڈیپینڈ کرتا ہے توحید لی کس سے۔ ہاں یہ اگر امیر المومنین سے لیں گے تو اسلام ناب ملے گا، اور اگر ایک نام کا ہاں جعلی ادھر ادھر سے لیں گے تو ادھر پھر ادھر سے جو ٹھیلے پہ کتابیں بک رہی ہوتی ہیں وہاں سے لے لیں گے تو پھر ایسے ہی ملے گا۔ بالکل مسئلہ یہ بالکل، ہاں منبع دیکھنا چاہیے۔ سورس کیا ہے، کہاں سے لیا ہے۔ جی ہاں، اگر آل محمد سے لیا ہے تو علم و فضل ہلکے گا، اور اگر یوں ہی کہیں لے آئیں تو پھر آسمان سے بھی اترے گا، جہنم میں ٹانگ بھی نعوذ باللہ ڈال دے گا، کرسی پر بیٹھے گا تو چرچرائے گی، یہ سب ہوگا پھر، ہاں پھر یہ سارا، یہ سب کچھ ہوگا پھر۔ وہ پھر جو ناؤز باللہ جیسے اس نے کہا کہ رنگیلا رسول، ہاں ناؤز باللہ من ذالک، ہاں ایسے پھر خرافات یہ مسلمان ہی تو کرتے ہیں نا، اور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے، وہ جمع کر لیتے ہیں، وہ جمع کر کے وہ کتاب لکھتے ہیں تو پھر چلاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو پہلے دن سے ہی سمجھ کر چلو، سنبھل کر چلو، کیوں غلط باتیں کرتے ہو، کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ جو لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے داخل ہوئے انہوں نے کیا نا، آپ مسئلہ امت کا ہے کہ ان کو پہچانے، ان کو اپنی صفوں سے نکالیں، وہاں ان کو اپنا مرشد بنائے ہوئے ہیں۔ آج یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ کون کہتا ہے یہ مسلمان ہے؟ یہ تو وحشی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مگر نکل جا تو انہی کے گھروں میں سے رہے نا، کیونکہ تعلیمات وہیں دی جا رہی ہیں، اسلام اسی کا لیے، وہ ہاں، فارمولہ ہی یہ بتائے جاتا ہے کہ زبردستی کلمے پڑھوا لو، حالانکہ یہ تو لا اکراہ فی الدین، حالانکہ یہ تو تسلیم اسلام
تسلیم و رضا کا نام ہے. اللہ. زبردستی کوئی کوڑا مار کے تھوڑی مگر جہاں چلا ہی یہ ریت آ رہی ہو وہیں یہی ہوگا. تو پھر وہاں ظاہر سی بات ہے. اور وہی ہو رہا ہے. بہرحال تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا ثعلب ان ربی لا یوصف بالبعد ولا بالحرکہ. یہ نہ دوری اور نہ حرکت سے اس کی صفات نہیں بیان کی جا سکتی. ولا بالسکون ولا بالقیام قیام الانتصاب ولا بجعت ولا بذیاب. نہ آنے جانے سے یہ لے کر کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ لائیو ہے؟ جی جی لائیو ہے. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں. اچھا مولانا صاحب بتا رہے تھے نماز کا بھی پارسی کا، تو میں نے پوچھا تھا مولانا صاحب سے پوچھے کہ وہ کس طرح وہ نماز پڑھنی ہے صبح کی طرح کہ کوئی دوسرے طریقے سے مفاتی میں بھی لکھی ہوتی ہے نا. جی بہتر. یہ تفصیل سے ذرا بتا دیں تو میں لکھنی تھی. شکریہ بہت شکریہ بہت. شکریہ. دوبارہ بتا دیجیے. جی میری بہن میں نے پہلے بھی عرض کیا 2 رکعت نماز ہے. نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت لیلۃ القدر قربتاً الی اللہ، یا کہیں مستحب قربتاً الی اللہ. الا اللہ نہیں کہنا، الی اللہ کہنا. کچھ یہ بھی مسائل جو ہیں وہ موجود. 2 رکعت نماز ہے جس طرح آپ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ الحمد کے بعد اس میں 7 مرتبہ آپ نے پہلی جو رکعت پڑھنی ہے اس میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ کل شریف پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح رکوع کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے، 2 سجدے کر کے اٹھنا ہے، پھر دوسری رکعت الحمد، اور الحمد کے بعد پھر 7 مرتبہ کل شریف پڑھنا ہے، پھر دعائے قنوت ہے جیسے آپ عام روٹین کے مطابق نماز پڑھتی ہیں، پھر رکوع ہے، سجدہ، اور پھر سلام ہے. یہ 2 رکعت نماز ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. جی صحیح. آپ بیان تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں وہ آنے جانے سے بیان نہیں کیا جاتا، یہ اس کی صفات نہیں ہے. لطیف اللطاف. کالر کو شامل جی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اچھا میں نے وہ نماز دوسری پوچھی ہے جو مولانا صاحب کی بتا رہے ہو کسی مشکل کے لیے بی بی فاطمہ کی نماز پڑھتے ہیں. اچھا 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 ٹھیک میں نے یہ پوچھی ہے. ٹھیک. جو ان کو کہنا کہ مجھے یہ بتا دیں. بہت بہت شکریہ ہوگا آپ کا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. التماس ہے دعا، التماس ہے دعا. اب میری بہن وہ بھی صبح کی جیسے 2 رکعت آپ نماز صبح پڑھتی بالکل ہو بہو اسی طرح ہے، اور اس میں کوئی نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے نہ بیش. نماز تو آپ نے سجدہ تو پروردگار کو دینا اس کی ہے. نیت بھی چاہ رہی ہیں بتا دیں. یہ وہی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت ہدیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قربتاً الی اللہ. رفع خدایا میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز ہدیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ، اور انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ یہ مجرب ہے، ایک بار کی بات نہیں ہے. میں نے کئی بار جو ہے اس پہ وہ عمل کیا اور الحمدللہ نتیجہ جو ہے ایسے آتا ہے کہ سبحان اللہ. الحمدللہ. تو کسی کو بھی، کسی معصوم کو بھی آپ جو ہے چاہیے ہر انسان کو، ویسے تو سب کو ماننا ہے لیکن کسی ایک کے ساتھ جو ہے نا منسلک ہو جائے، کسی ایک معصوم کے ساتھ. ویسے تو ماننا سب کو ہے، یہ نہ کہیں کہ وہ کہا کہ مولانا کے ایک اولنا واوسطنا واخرنا وکلنا. جی کلنا محمد. کہیں سے بھی تو آپ جی جائیں گے ہے تو سب جی ایک ہی. جی ایک ہی سبحان اللہ. تو وہ جو ہے انشاءاللہ کوئی بھی مشکل ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ صدقہ سیدہ سلام اللہ علیہ تو انشاءاللہ وہ جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا اور مشکل حل ہو جائے گی. تو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کو میں اردو میں بیان کر دوں کیونکہ آخری مراحل میں، اور اگر میں عربی پڑھتا رہا اور بیان کرتا رہا تو یہ تو ختم نہیں ہوگی. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اپنے امیر المومنین سے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا افسوس ہے تیرے اوپر اے ظالم، اس کی عبادت میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. اس نے عرض کیا آپ نے اس کو کیسے دیکھا ہے؟ ہمیں بیان کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ نے دیکھا کیسے ہے. آپ نے فرمایا وائے ہو تم پر اے ظالم، اس کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ اس کو دل کی آنکھوں سے، ایمان کے حقائق سے دیکھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا اے ظالم تیرے لیے وائے ہو، افسوس ہے تجھ پر
میرے رب کو دوری اور نزدیکی، حرکت اور سکون، کھڑے ہونے اور آنے جانے کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قیام کی حالت میں ہے، وہ رکوع کی حالت میں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے. نہیں، میرے رب کو ایسے جو ہے متصف نہیں کیا جا سکتا. اور وہ اس قدر لطیف ہے کہ اس کو لطف کے ساتھ متصف نہیں کیا ہے. وہ لطیف ہے لیکن اس کو لطف کے ساتھ آپ جوڑنا شروع کر دیں تو ایسے نہیں ہے. وہ اس قدر بزرگ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ لا یبلغ مدحتہ القائلون. پہلا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو امیر الکائنات نے فرمایا، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہد. اللہ اکبر، کیا فصاحت اور کیا بلاغت ہے کہ وہاں بھی فرمایا ہے کہ اس کی مدد کرنے والے اس کی مدد رسائی تک نہیں پہنچ سکتے. ہم اس کو یہیں ابھی روکیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ آگے سحر کا ہے اور اس کو ہم اگلے پروگرام میں کنٹینیو کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ بالکل آخری لمحات ہیں، 1-8 منٹ کے اندر آپ آج کی شب سے متعلق، لیلۃ القدر سے متعلق آپ کو میسیج دینا چاہیں تو ضرور دیں. میرا تمام سننے اور دیکھنے والوں کو فقط یہی میسج ہے کہ پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو اس میں اپنی صحت و عافیت کی دعا مانگو. اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے کہ جو پیغمبر نے صحت ہوگی تو باقی کام بھی ہوں گے. اگر صحت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے، صحت مند ہوگا تو عبادت کرے گا. اگر کام کرنا چاہتا ہے، صحت مند ہوگا تو کام کر سکے گا. تو میری فقط آپ سے یہ گزارش ہے کہ جہاں یہ نہیں کہ کوئی کسی اور دعا سے منع کیا گیا ہے، بہت دعائیں ہیں، پوری رات ہے، مانگیں، لیکن بہترین دعا کی جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ فرمایا کہ اگر تمہیں لیلۃ القدر مل جائے تو اپنی صحت و عافیت کی دعا مانگو. تو ہمیں بھی چاہیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے. انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. بہت خوبصورت اور دل جا رہا تھا کہ پروگرام کو بھی جاری رکھتے مگر چونکہ آگے سحر کا میں تو اردو میں چلا گیا کہ شاید ختم ہو جائے، لیکن مگر اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے پروگراموں میں اس کو ضرور تمام کریں گے. کوشش رہی، اللہ نے زندگی دی تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس پہر میں اور اعمال کرانے کے باوجود تو جا کے آپ کو جماعت بھی کرانی ہے مزید. یہ شکریہ کی بات نہ کیا کرو، مشکور ممنون ہیں ہم. نہیں، ہم تو شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کو سلامت رکھے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتامی طرف لے کے جائیں گے. اگر انشاءاللہ کل زندگی رہی تو دوبارہ افطار اور ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.